ہوا تو اس کے مقابلے میں جناب نوح کی زوجہ کو لے کر آئے، جناب ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کو لے کر آئے۔ تو یہ جہاں جہاں اللہ اپنا نمائندہ بھیجتا تھا، یہ اس نمائندے کو ختم کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اپنی طرف سے ایک نئی حکومت بنا کر پیش کرتا تھا، اور ایک نمائندہ اس میں سے چنتا تھا جو اس کے کاموں کو کیا کرتا تھا۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ جب لہن داؤدی اور لوگ حضرت داؤد کی طرف جانے لگے تو اس نے موسیقی کا ایجاد کیا۔ نے کہا اچھا اگر تم لہن داؤدی کی وجہ سے داؤد کی طرف جاتے ہو تو اب میں موسیقی کی ایجاد کرتا ہوں، میں ادھر بنسی بجاتا ہوں، تم میری طرف آؤ تاکہ میں میری بنسی کی آواز سنو، اس کی لہن کو سنو۔ تو اب لوگ وہ چھوڑ کے اس طرف جاتے تھے۔ اور ہمارے یہاں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ شیطان جو تھا یہ ہر زمانے میں ہر اس نمائندے کو ایک نئے طریقے سے لوگوں کو اس کی طرف سے بھٹکانے سے کہ میں دیکھو موسیقی ایجاد کریے، تم آؤ ادھر آؤ، دیکھو اب تم اسے نہیں سنتے تو میں ہارمونیم بناؤں گا، تم اس کی آواز سن کے میری طرف آؤ گے۔ اور نئے نئے طریقے کے جتنے بھی آلات موسیقی ہیں وہ سب کے سب، اب آپ کو پتا ہے موسیقی کب سے ایجاد ہوئی تھی؟ موسیقی اس وقت ایجاد ہوئی تھی جب سے لہن داؤدی تھی۔ اس شیطان نے لوگوں کو موسیقی کے ذریعے لہن داؤدی کو بھٹکانے کے لیے موسیقی کا ایجاد کی تھی، اور جو اس کے مقابلے پہ پروردگار عالم کے مقابلے پہ اپنے نمائندوں کو اس نے مقرر کیا، اس کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا۔ اور ہمارا ہے نا بھائی دیکھیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حلال رزق ہو تو حلال رزق کے مقابلے میں رزق حرام ہے، ذبح کے مقابلے میں جھٹکا حرام، اور ہمارے ذبح کے مقابلے میں جھٹکا حرام، اور طہارت کے مقابلے میں نجاست حرام۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں اگر ذبح ہے تو حلال ہے، اگر ذبح نہیں ہے جھٹکا ہے تو حرام ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس نے ایجاد کری؟ یہ ابلیس نے ایجاد کری۔ تو اب ابلیس کا ایک اپنا انداز تھا، کیونکہ وہ کہہ کے نکلا تھا کہ میں تیری امت کو گمراہ کروں گا، تیرے ماننے والوں کو گمراہ کروں گا۔ تو ہر دور میں اس نے گمراہ کرنا شروع کیا لوگوں کو۔ اس نے کس طرح سے گمراہ کیا؟ قابیل کے ذریعے سے گمراہ کیا۔ اس نے آدم کے زمانے میں قابیل کے ذریعے سے گمراہ کیا، اور آدم کے بعد جناب نوح کے سفینے میں نوح کی زوجہ کے ذریعے سے گمراہ کیا، اور جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم کو جناب نمرود کے مقابلے میں لے کر آیا، جناب ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں لے کر آیا، اور اس کے بعد جناب موسیٰ کو فرعون کے مقابلے پر لے کر آیا۔ تو اس نے جہاں جہاں پروردگار عالم کا جو نبی بھیجا گیا، پروردگار عالم نے موسیٰ کو بھیجا، اور موسیٰ نے شیطان نے اپنا نمائندہ فرعون کو بنا کر موسیٰ کے سامنے کھڑا کیا۔ تو اب ہوتا کیا تھا؟ دیکھیے پروردگار عالم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تھے اس میں ہر نبی کو اس نے کوئی معجزہ دیا تھا، اور معجزے کا کام کیا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو انہیں معجزہ دکھاؤ تاکہ کہ اس معجزے سے اسلام کی طرف آئیں، تمہاری طرف آئیں۔ تو انبیاء جو تھے وہ معجزہ دکھایا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ کو بھی پروردگار عالم نے معجزہ دیا تھا، انہیں ایک عصا دیا تھا، انہیں ایک عصا دیا تھا، اور اس عصا کا کام کیا تھا؟ فرعون ان کے مقابلے میں تھا، جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، یہ سانپ بن گیا۔ شیطان نے ابلیس کے جتنے لوگ تھے، اچھا ہے کیا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو معجزہ تھا، معجزہ پروردگار عالم نے نبی کو دیا ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، شریعت کی طرف آئیں۔ تو شیطان نے اس معجزے کے مقابلے میں جادو کو ایجاد کیا۔ یہ جو شیطان تھا اس نے معجزے کے مقابلے میں میجک کو، جادو کو ایجاد کیا۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ فرعون کو جو جادوگر تھے انہیں بلایا، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، موسیٰ کے عصا نے جتنے بھی وہ سانپ تھے ان کو نگل لیا، اور عصا پھر عصا کیا تھا؟ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب یہ کیا کہنا کہ تاریخ کی یہ عجیب بات ہے کہ نبوت میں بھی ایک موسیٰ ہے اور امامت میں بھی ایک موسیٰ ہے، اور جہاں جہاں موسیٰ ہے اس کے پاس عصا ہے، جہاں جہاں موسیٰ ہے اس کے پاس عصا ہے۔ نبوت کا موسیٰ موسیٰ کلیم اللہ، امامت کا موسیٰ حضرت موسی کاظم، آپ کے ساتویں امام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔
امام موسی کاظم 7ویں امام ہے. 6ٹھے امام کی خدمت میں ابو بصیر حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ آج بڑا دل تنگی کر رہا ہے, آج دل یہ چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ پوچھوں. کہ لے کے پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ اپنا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بصیر. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ 6ٹھے امام کو, کہ مجھے بتا دیجئے مرنے کے بعد جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. تو ایک مرتبہ 6ٹھے امام مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد کہا کہ ابو بصیر صرف پوچھنا چاہتے ہو یا دیکھنا بھی چاہتے ہو؟ صرف پوچھنا چاہتے ہو یا دیکھنا بھی چاہتے ہو؟ کہ اپنا رسول اللہ اگر دکھائی دیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. بس جیسے ہی ابو بصیر نے کہا کہ اگر دکھا دیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی, تو ادھر سے 7ویں امام ایک مرتبہ اپنے بیٹے 7ویں امام موسی کاظم سے کہا, اے موسیٰ ذرا اپنا عصا لے کر آؤ اور اسے بتاؤ کہ اہل بیت کے ساتھ مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا. عصا کا کیا کام ہے؟ جناب موسیٰ نے دریائے نیل پر عصا مارا, دریا میں راستہ بن گیا, دریا شق ہو گیا. موسی کاظم نے زمین پر عصا مارا, زمین شق ہو گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جناب موسی کاظم نے اپنے عصا کو زمین پر مارا, زمین شق ہوئی, اس میں سے ایک کالا پتھر نکلا. جناب موسی کاظم نے اس پتھر کے اوپر عصا مارا, وہ پتھر ٹکڑے ہوا. اب جو دیکھا اس کے اندر جو ہے وہ آگ کے شعلے گر رہے تھے, آگ کی چنگاریاں گر رہی تھی, آگ کی چنگاریاں گر رہی تھی. ایک مرتبہ 6ٹھے امام نے ابو بصیر سے کہا, ابو بصیر دیکھ رہا ہو, تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے حشر, یہ ہے حشر. اور یہ چنگاریاں, یہ آگ جو ہے, یہ ان کے اوپر کیا ہے؟ یہ عذاب نازل ہو رہا ہے. اور یہ عذاب جو ہے, یہ عذاب, یہ جو عالم برزخ کا عذاب ہے وہ عذاب ہے, جو جہنم کا عذاب ہے وہ اس سے الگ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ عالم برزخ کا عذاب ہے, جو جہنم کا عذاب ہے وہ الگ ہے. تو عزیزان محترم, آپ نے دیکھا کہ جہاں موسیٰ وہاں عصا. تو اب عزیزان محترم, اس ابلیس کا کام کیا تھا؟ ابلیس کا کام یہ تھا کہ جہاں جہاں الہی حکومت قائم ہوتی تھی یہ اپنی حکومت لے کے چلتا تھا, اپنا ایک نمائندہ بنایا کرتا تھا. تو یہ جتنی بھی خرابیاں شروع ہوئی تھیں یہ رسول کے بعد سے شروع ہو گئی تھی. بھائی رسول کے بعد سے شروع ہو گئی تھی نا خرابیاں. یہ غدیر کے مقابلے میں صفیفہ کو لے کر آیا تھا, ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد علی کے مقابلے میں یعنی شہر علم کے مقابلے میں ابو جہل کو لے کر آیا. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں جہاں پروردگار عالم نے اپنا کوئی بھی نمائندہ بھیجا, یہ اپنا ایک نمائندہ یعنی اپنی اولادوں کو لے کر آگے ہوگا. یہ تھا ابلیس. تو اب ایک واقعہ سن لیجئے. ثعلبی, ایک ثعلبی ہے اور انہوں نے ایک لکھی تفسیر ثعلبی. اس تفسیر میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ثعلبی کی روایت ہے کہ یونان سے ایک حکیم چلا اور چلنے کے بعد مدینے میں آیا, اور مدینے میں آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ بھئی وہ جو رسول ہے وہ کہاں ہے؟ کہ رسول تو دنیا میں نہیں ہے, رسول تو دنیا سے جا چکے. کہنے لگے پھر تو میرا آنا رائے گا ہو گیا. کہنے لگا کیوں رائے گا ہو گیا؟ تو آیا کس لیے تھا؟ کہ بھئی دیکھو میں جو ہوں میں ایک حکیم ہوں, یونان میں رہتا ہوں. یونان میں نے سنا کہ یہاں ایک رسول آیا ہے, اور رسول جو ہے اس کو بخار ہوا, اور بخار جو ہے وہ اس کے نعوذ باللہ دماغ پہ چڑھ گیا, اور دماغ پہ جب چڑھ گیا تو نعوذ باللہ وہ ہذیان بکنا شروع کر دیا. تو میں ان کے لیے دوا لے کر آیا تھا. میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ ان سے گفتگو کروں گا, ان سے بات چیت کروں گا, اور جب ان کو دیکھوں گا تو ان کو یہ دوا پلا دوں گا, تاکہ یہ دوا جو ہے میری دوا ایسی ہے کہ جو مجنون ہوتا ہے, جو پاگل ہوتا ہے, جو ہذیان بکتا ہے, اس کو صحیح کر دیتی ہے, اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. تو یہ تو میرا بیکار ہو گیا آنا. کہنے لگے ہاں وہ تو نہیں ہے. تو کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے خاندان کا کوئی آدمی ہے
کوئی شخص ہے ان کے خاندان کا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ان کے خاندان میں ایک ان کے بھائی ہیں جو رسول کے داماد بھی ہیں. تو شخص ان کو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس لے کر پہنچ گیا. وہ آیا علی کے پاس, کہا بھائی کون ہو؟ کہا میں صاحب یونان سے آیا ہوں. کہا کیوں آیا یونان سے؟ کہا یہ میں نے ہذیان کی خبر سنی تو میں اپنی دوا لے کر یہاں آ گیا ہوں. میں مسلمانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں تم نے ہذیان کی خبر یونان تک تو پہنچا دی اور غریب کی خبر مسلمان تک نہ پہنچا سکے. فرمایا آپ نے. تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہ میں ایسے ایسے ہذیان کی خبر سن کر آیا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ اگر رسول ہوتے تو میں ان کو یہ دوا دیتا. چلے کہ تیری دوا کی تاثیر کیا ہے؟ میری دوا کی تاثیر یہ ہے جو کوئی مجنون ہو, پاگل ہو, دیوانہ ہو, وہ میری یہ دوا پی لے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, دیوانہ دانا بن جائے گا, پاگل جو ہے وہ صحیح ذہن ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا تو یہ تاثیر ہے تیری دوا کی کہ اگر کوئی دیوانہ کوئی پاگل اس کو پی لے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو حضرت علی نے کہا اچھا یہ بتا میرے ذہن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے ایک مرتبہ مولا علی کی طرف دیکھا, کہنے لگا یا علی ایک چیز تو ہے, میں ابھی مدینے میں اور لوگوں سے بھی ملا ہوں, آپ سے بھی ملاقات کی ہے, ان لوگوں میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان لوگوں میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہنے لگے یہ جو تم دوا لایا ہے انہیں بتایا کہ اگر اسے کوئی دیوانہ کھا لے تو وہ دانا ہو جاتا ہے, جو پاگل کھا لے, مجنون کھا لے وہ صحیح ہو جاتا ہے, اور جو کوئی صحیح ہو وہ اگر اسے کھا لے تو چلے گا. حضور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت برے ہیں. اگر کوئی صحیح تعلیم آدمی اسے کھا لے, یعنی دانا اگر اسے کھا لے تو دیوانہ بن جائے گا, صحیح آدمی کھا لے تو پاگل ہو جائے گا, مجنون ہو جائے گا. بس اتنا سننا تھا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے لا ذرا اپنی دوا تو دکھا. اس نے دوا دی, مولا علی نے وہ دوا کو کھولا اور ایک مرتبہ پی گئے. اور جب پی گئے تو ایک مرتبہ یہ جو حکیم آیا تھا اس کے ہاتھوں میں لرزہ لگا, اس کے چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا, آنکھیں اس کی لال ہو گئی. کہا یا علی یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے کیا کیا؟ کہنے لگے آپ نے یہ کر تو لیا لیکن اب آپ دیکھیے گا ابھی کچھ دیر میں آپ کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہوگی, آپ کے جسم میں راشا آئے گا, آپ کا جسم پیلا پڑ جائے گا اور آپ کی آنکھیں لال ہو جائیں گی. اب اس بے وقوف کو کوئی شیشہ دکھانے والا تو تھا نہیں, تو اس کی حالت خود کی تھی, وہ علی کو بتا رہا تھا. سلوات پڑھے نا محمد محمد کا. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھیے آپ اٹھے کیا نہیں, آپ نے یہ دوا کھا لی ہے تو یہاں سے اٹھے گا نہیں جب تک کہ میں اس کی توڑ کی دوسری دوا تیار نہ کر لوں. کہنے لگے سننے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ ایسے ہی بیٹھے رہیے گا, کوئی وزنی چیز بھی نہ اٹھائیے. کہنے وزنی چیز نہ اٹھائیے. کہنے ہاں یہ جو آپ کے آگے پتھر پڑا ہے چھوٹا سا پتھر, اسے بھی نہ اٹھائیے. جس نے خیبر کے دروازے کو اٹھایا اس نے کہہ رہا پتھر بھی نہ اٹھائیے. اس نے کہا اچھا. کہنے لگے تو سامنے دیکھ رہا ہے مکان کیسا ہے, مکان کا وزن کیا ہوگا؟ کہنے لگا صاحب ایسی تو کوئی ترازو بنی نہیں کہ جس میں مکان کا وزن پتہ چلے کہ اس مکان کا کیا وزن ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا اچھا اپنی آنکھوں کو بند کر. اس نے آنکھوں کو بند کیا. ایک مرتبہ مولا علی نے ہاتھ بڑھایا اور مکان کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. جس کے ہاتھوں پر خیبر کا دروازہ تھا آج اس کے ہاتھوں پر گھر ہے. اور ایک مرتبہ جب اس نے کہا کہ اپنی آنکھوں کو کھول, اس نے جو دیکھا کہا میں نے تو آپ کو منع کیا تھا پتھر نہ اٹھانا, انہوں نے تو مکان اٹھا رکھا ہے. کہا یا علی اس مکان کے مکین کا کیا حال ہے؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے, جا کے مکان کے مکین سے پوچھ. اور ایک مرتبہ علی نے مکان کو زمین پہ رکھا, یہ شخص گیا اور جانے کے بعد اس مکان کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹایا اور کافی دیر جب کھٹکھٹاتا رہا تو ایک شخص اس گھر سے نکلا آنکھوں کو ملتا ہوا. ایک شخص اس گھر سے نکلا آنکھوں کو ملتا ہوا اور جب یہ باہر آیا کہنے لگے شخص تو ابھی تک سو رہا ہے, تجھے پتا نہیں کیا ہوا, تو ابھی تک سو رہا ہے. ارے ابھی میں نے دیکھا تیرا گھر جو ہے آسمان میں معلق تھا, ہوا میں معلق تھا اور تو سوتا رہا. جس نے ایک مرتبہ کہا کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ اور ہمارے یعنی جو مکان میں رہتا تھا وہ کہہ رہا ہے تو پاگل ہو گیا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے جو کسی کو ہندیان بختہ کہے، اہل بیت کے بارے میں گمراہ کرنا چاہے تو وہ خود نہیں ہوتا بلکہ خود پاگل ہوتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد محمد۔ کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا لے کر آ رہے ہیں، کبھی مسلم ابن ارتجا کا لاشا لے کر آئے، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشا لے کر آئے، کبھی جان کا لاشا لے کر آئے، ارے کبھی اپنے بیٹے علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، اور وہ وقت بھی آیا کہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ اور اب جب کوئی نہ بچا، امام حسین تنہا رہ گئے، جب تنہا رہ گئے نا تو ایک مرتبہ راوی یہ لکھتا ہے کہ امام حسین اس خیمے میں گئے جس خیمے میں سید سجاد چٹائی کے اوپر غشی کے عالم میں پڑے۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ امام حسین خیام کے اندر گئے اور جانے کے بعد جناب سید سجاد کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے ہلایا، بیٹا سید سجاد دیکھو ہم جا رہے ہیں اور تمہارے سپرد اصرار امامت کرنا چاہتے ہیں۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ آنکھوں کو کھول کے دیکھا، کھول کے دیکھنے کے بعد اب یہ سید سجاد کے الفاظ ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ سر سے لے کے پیر تک خون میں شرابور، امام حسین خون کے اندر شرابور ہے۔ ایک مرتبہ جب کہا کہ ہم تمہیں اصرار امامت دینے آئے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اینا امو عباس، اے بابا جان میرے چچا عباس کیا ہوئے؟ کہا میرے آقا کو تلا تو قتل کر دیے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اینا اخی اکبر، بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ تو امام حسین نے یہ تو نہیں کہا کہ اکبر بھی مارے گئے، عجیب جواب دیا ہے۔ امام حسین کہتے بیٹا سید سجاد کس کے بارے میں پوچھو گے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں سوائے میرے اور تمہارے اب کوئی نہیں بچا، سوائے میرے اور تمہارے اب کوئی نہیں بچا ہے۔ ایک مرتبہ اسرار امامت سپرد کیے اور عجیب جملے کہا بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لے، اجرکم اللہ، حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ لیجیے جناب سید سجاد پھر غش میں آ گئے، امام حسین خیمے سے باہر آئے اور ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں گئے۔ خیمے میں جانے کے بعد سب بیویاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی کیونکہ امام حسین آئے تھے نا، سب بیویاں آ گئی۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین نے ایک بیوی کو سلام کیا، اپنی ماں کی کنیز فضہ کو بھی سلام کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتے بہن زینب مجھے کوئی پرانا لباس لا کے دے دو۔ جناب زینب نے ایک پرانا لباس لا کے دیا، امام حسین نے پرانے لباس کو زیب تن کیا۔ ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ خیمے سے باہر جائیں تو جناب زینب نے کہا بھیا رکیے، ابھی جب خیمے سے باہر نہ جائیے گا۔ کہا بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا رکیے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین کے کرتے کے بٹن کو کھولنا شروع کیا اور ایک مرتبہ بٹن کو کھولنے کے بعد پنجوں کے بل کھڑی ہوئی اور امام حسین کو گلوے مبارک کے بوسے لینا شروع کیے، گلوے مبارک کے بوسے لے رہی تھی۔ امام حسین نے کہا بہن زینب آخر یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا میری ماں نے وصیت کری تھی کہ جب حسین آخری رخصت کو آئے تو حسین کے میری طرف سے گلے کے بوسے لے لینا، ارے میرے لال کا خود گلا ہوگا، شمر ملعون خنجر چلائے گا، اجرکم اللہ عزادارو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اچھا زینب ایسا کرو اپنی کلائیوں سے آستینوں کو اوپر کرو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آستینوں کو اوپر کیا، امام حسین نے جناب زینب کے ہاتھوں کو پکڑا، کلائیوں کو چومنا شروع کرا۔ بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے بابا علی مرتضیٰ نے کہا تھا جب تم آخری رخصت کو جاؤ تو جناب زینب کی کلائیوں کو چوم لینا، ارے میری بیٹی زینب اس کے کلائیوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، اجرکم اللہ عزادارو۔ ایک مرتبہ رخصت ہو کر امام حسین باہر آئے اور باہر آنے کے بعد ایک مرتبہ زلجنا کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ راوی یہ لکھتا ہے امام حسین نے کبھی دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر، اے مسلم ابن اوسجا، اے بھیا عباس، اے بیٹا علی اکبر، ارے میں جب بھی سوار ہوتا تھا تم سب کے سب مل کر مجھے سوار کرتے تھے، ارے کیا ہو گیا؟ حسین آواز دے رہا ہے
کوئی حسین کو سوار کرانے والا نہیں ہے۔ راوی لکھتا ہے ایک نقاب پوش بی بی خیمے سے باہر آئی کہ بھیا پریشان نہ ہو، ابھی تیری بہن زندہ ہے، یہ تجھے سوار کرے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب زینب نے امام حسین کو کس طرح سے گھوڑے کے اوپر سوار کیا، اور بس ایک مرتبہ جب گھوڑے پہ سوار کر دیا تو امام حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑے کو ایڑ لگا کے چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، دوبارہ ایڑ لگائی، تیسری دفعہ ایڑ لگائی، جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو ایک مرتبہ گھوڑے کے کان میں جا کے کہتے ہیں اے میرے گھوڑے، میں تیری آخری سواری ہوں، اس کے بعد اب تیرے اوپر کوئی سوار نہیں ہوگا، جلد از جلد مجھے میری مقتل گاہ تک لے جائے۔ اس گھوڑے نے رونا شروع کیا اور ایک مرتبہ بے زبانی سے اپنی گردن کے اشارے سے بتایا کہ آقا ذرا میرے سوموں کی طرف تو دیکھیے، میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اب جو امام حسین نے دیکھا 4 سال کی بچی سکینہ ارے گھوڑوں کے سوموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کے نہ جانا، ارے صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین گھوڑے سے اترنے کے بعد جناب سکینہ کو گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد کہتے بیٹی ہمیں رخصت کر دو، ہم جا رہے ہیں۔ کہا بابا میں کیسے جانے دوں، ارے اب تک جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ کہا بیٹا ہمیں امتحان دینا ہے، ہمیں مقتل میں جانا ہے۔ کہا اچھا بابا جانا چاہتے ہو نا تو ایک کام کیجئے گا، میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، بہت دن ہو گئے، ایک مرتبہ آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پر سلا دیجئے۔ عزادارو، میرا اور آپ کا امام چلتی ہوئی ریتی کے اوپر لیٹا، جناب سکینہ کو سینے پہ لٹایا اور لٹانے کے بعد ایک مرتبہ جناب سکینہ سو گئی اور سونے کے بعد ایک دم اٹھی، اٹھنے کے بعد کہتی بابا جان رات کو میں کس کے سینے پر سوؤں گی، کس کے سینے پر سوؤں گی؟ امام حسین کہتے ہیں میری لال سکینہ آج سے دستور بدل گیا، آج سے علی اصغر ہمارے سینے پر سوئیں گے اور جہاں تمہاری پھوپھی اماں تمہیں سلا دے تم چپ چاپ وہاں سو جانا۔ ایک مرتبہ کہتی بابا مجھے تو آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، بابا میں ایک مرتبہ شام کو مقتل میں آؤں گی آپ کے لاشے کو ڈھونڈ کر آپ کے سینے پر سونے کے لیے۔ واہ مصیبت، واہ